تو جج صاحب نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا, لائیں ایمبولینس پہ لائیں, ایئر لفٹ کر کے لائیں, جیسے لا سکتے ہیں لائیں, ویل چیئر پہ بیٹھ کے بھی تو آتے ہیں لوگ, یہ عدالتیں کہتی تھیں. تو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا, مارا پیٹا گیا, خواتین پہ بھی ہاتھ اٹھایا گیا, اور وہ تھا اظہار یکجہتی چیف جسٹس کے ساتھ. افواج پاکستان کا کوئی تعلق نہیں. اب یہ تردید آ رہی ہے کہ یہ گرفتاری نیب کے قوانین کے حکومتی ذرائع, حکومتی ذرائع. تو یہ خبر تمام چینلز کو دی گئی کہ یہ ایسے ہی چلا دی جائے, اور تمام چینلز نے یہ خبر ایسے ہی چلا دی. ماڈل ٹاؤن میں ایک مرکزی سڑک پر جو دو شہروں کو ملاتی ہے اس سے ذرا سا ہٹ کے, بالکل ذرا سا ہٹ کے, میاں شہباز شریف صاحب کا گھر, مسلم لیگ نون کا دفتر, کیا لوگوں کو نہیں پتا؟ الگ کی اسکرین پر ایک اور خبر کے ساتھ مبشرہ الوی اور طارق متین. خبر اور کمنٹس شامل کریں گے. سب سے پہلے خبر ہے کہ عمران خان کی پولیس لائنز میں عدالت بنا کر پیشی ہو رہی ہے. توشہ خانہ ریفرنس میں فرد جرم عائد اور القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتاری کے بعد دونوں عدالتیں پولیس لائنز منتقل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے. ریمانڈ لینے کی کارروائی ایجنڈے پر ہے. دوسری جانب جڑواں شہروں میں ریڈ الرٹ اور دفعہ 144 نافذ ہے. کمنٹس پہلے کر لیتے ہیں. ہاں جی, کمنٹس پڑھ لیتے ہیں. جہاں زیب احمد نے لکھا ہے کہ چیف جسٹس ریزائن دو. ریزائن دینے کا مطالبہ آپ جہاں سے بالکل کریں, اور جو آپ نے ساتھ میں ان کو چیف کی جگہ لکھ دیا ہے وہ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. آپ ریزائن دینے کا مطالبہ کریں, احتجاج کریں, اپنی فیس بک وال پہ کریں, اپنے ٹویٹر پہ کریں, یوٹیوب کے تھرو کریں, سوشل میڈیا کے تھرو, یا سڑک پہ آ کے کریں, لیکن آپ کا احتجاج جو ہے نا وہ آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہو, یہ ضرور کریں. عظمت ولاگ نے لکھا ہے کہ کالے کوٹ بھی بک گئے. کالے کوٹ بھی بک گئے, یہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں. عظمت صاحب آپ کی شکایت ہے, پہنچ جائے گی اور اوپر تک, لیکن بہت لوگ کہہ رہے ہیں بات ٹھیک ہے. آمنہ حمید کا کہنا ہے کہ اگر چیف جسٹس بر وقت اور منصفانہ فیصلہ کر دیتے تو یہ نوبت نہ آتی. میں آپ سے عرض کروں کہ جو عمران خان صاحب کو لے کر نکلے رینجرز والے, وہ اس گیٹ سے نکلے جو جج صاحبان کی بلکہ چیف جسٹس کی آمد کے لیے استعمال, آمد و رفت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ جس غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا, یہ طریقہ نہیں ہے, تو سب سے پہلا سوال تو چیف جسٹس صاحب سے ہونا چاہیے کہ وہ وہاں سے, اس گیٹ سے جو آپ کے لیے کھلتا ہے, کیسے نکلے. محمد عمران خان لکھتے ہیں کہ اداروں کی عزت نہیں ہوتی, ذمہ داری ہوتی ہے. جو بہتر ذمہ داری ادا کرتے ہیں ان اداروں کی ہی عزت ہوتی ہے. عزت کرائی نہیں جاتی, کی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور اس بات سے کوئی اختلاف ممکن نہیں ہے. زئی کہتے ہیں کہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ وہ کون ہیں. ادارے نے ایسے لوگوں کو رکھا ہوا ہے کہ جو منہ کھولے اس کا منہ بند کر دو. اچھا زئی صاحب ٹھیک, یہ جو نام ہے یہ بڑا دلچسپ ہے آپ کا, اور یہ جو آپ کا کمنٹ ہے یہ بھی دلچسپ ہے. ان چیزوں کے لیے ہمیں جب بھی اس طرح کی بات کریں گے تو ایک ہم اصولی طور پہ اور جو بنیادی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ثبوت چاہیے, ثبوت ہوتے نہیں ہیں ان چیزوں کے. ٹھیک ہے. ابو حیدر نے لکھا ہے کہ اللہ پاکستان کو خانہ جنگی اور جمہوریت کے فتنوں سے محفوظ فرما دے. آمین. آمین. جمہوریت کے فتنوں سے, تو کیا مارشل لا چاہتے ہیں آپ لگانا؟ ٹھیک ہے سر, اب گرفتاری پر آ جاتے ہیں, یہ جو ہو رہا ہے. دیکھیے عمران خان صاحب کو جب وہ عدالت پہ کہتے تھے نا کہ اس عدالت میں نہیں جا سکتا, جان کو خطرہ ہے, ویڈیو لنک پہ پیش ہو جاتا ہوں, شامل تفتیش ہو جاتا ہوں, ضمانت دے دیں, اور پیش بھی ہوتے رہے عدالتوں میں, سبھی عدالتوں میں. تو تب کیا ہوتا تھا, لائیں ایمبولینس پہ لائیں, ایئر لفٹ کر کے لائیں, جیسے لا سکتے ہیں لائیں, ویل چیئر پہ بیٹھ کے بھی تو آتے ہیں لوگ, یہ عدالتیں کہتی تھیں لائیں. عمران خان صاحب نے ایک بار جو کچہری ہے وہاں جانے سے انکار کر کے, بلکہ انکار کر کے نہیں, وہاں جانے سے عذر یہ پیش کیا کہ وہاں جان کو خطرہ ہے, وہاں سیکیورٹی نظام اچھی نہیں ہو سکتی, تو جوڈیشل کمپلیکس میں بلا لیا جائے. اب وہ عدالت جوڈیشل کمپلیکس منتقل ہو چکی ہے. تو عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی, تو جج صاحب نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. خیر بعد میں ہو بھی گیا, لیکن اب عدالتیں جو ہیں, دونوں عدالتیں, وہ پولیس لائنز منتقل ہو گئی ہیں. اب جج صاحب نے نہیں پوچھا پولیس سے یا ریاست سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے,
اب بھی جج صاحب جو ہے جی بالکل. وہ وزارت داخلہ سے پوچھتے, ریاست سے پوچھتے, پولیس سے پوچھتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, میری عدالت جہاں ہے, اور یہ تو احتساب عدالت تھی نا, جی جی بالکل. یہ تو کچہری بھی نہیں تھی جہاں انتظامات بہت برے ہیں, یہ احتساب عدالت تھی. وہ کہتے کہ لے کر آئیں, یہیں پر لے کر آئیں میری عدالت میں, لیکن جج صاحب پہنچ گئے وہاں پر, اور یہ جو توشہ خانہ والی کارروائی ہے جی. اس کے جج صاحب بھی وہیں پر. تو یہ ہو گیا, پہلے نہیں ہو رہا تھا جب عمران خان صاحب کہہ رہے تھے, لیکن اب یہ ہو گیا ہے. تو یہ ہمارے سامنے ایک نیو نارمل ہے. سر اس گرفتاری سے سپریم کورٹ کو کیا پیغام دیا گیا ہے؟ اچھا, اس گرفتاری سے ابھی میں یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ کو اس گرفتاری سے پیغام نہیں دیا گیا. سپریم کورٹ کو پیغام پتہ کب دیا گیا تھا؟ جب عمران خان صاحب احتجاج کر رہے تھے سپریم کورٹ سے اظہار یکجہتی کے لیے, تو اس روز خواتین کو گھسیٹا گیا, بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا. کل بھی خاتون کو بہت برے انداز سے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا. تو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا, مارا پیٹا گیا, خواتین پہ بھی ہاتھ اٹھایا گیا, اور وہ تھا اظہار یکجہتی چیف جسٹس کے ساتھ. صحیح. تو اس روز پیغام تھا اسلام آباد میں, جڑواں شہروں میں چیف جسٹس صاحب کے لیے, اور یہ حکومت کی طرف سے پیغام تھا کیونکہ حکومت ان پہ حملہ کر رہی ہے بار بار. تو یہ تب حکومت کی طرف سے پیغام تھا چیف جسٹس صاحب کے لیے. سر بار بار اب ہم خبروں میں دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی رہنما کی گرفتاری سے افواج پاکستان کا کوئی تعلق نہیں. اب یہ تردید آ رہی ہے کہ یہ گرفتاری نیب کے قوانین کے حکومتی ذرائع, ہاں حکومتی ذرائع بار بار یہ کہہ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے, یہ خبر جو ہے نا, جو ذرائع والی خبر ہوتی ہے, یہ خبر مطلب میرے اگر کوئی سورسز ہیں تو میں ان سورسز سے بات کر کے, وہ حکومت میں ہوں, کسی ادارے میں ہوں, کہیں ہوں, تو میں ان سے خبر نکالوں گا تو یہ میری خبر ہے. جی. اب یہ جو حکومتی ذرائع کی خبر ہے, یہ تمام چینلز کے پاس خبر ہے. ہاں جی. سیم خبر ہے, سیم ٹائم پہ خبر ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. تو یہ خبر تمام چینلز کو دی گئی کہ یہ ایسے ہی چلا دی جائے, اور تمام چینلز نے یہ خبر ایسے ہی چلا دی. اب کیوں کہنا پڑا کہ اس سے افواج کا تعلق نہیں ہے؟ کیونکہ جو ریئیکشن آیا, اس ریئیکشن میں گرفتاری کس کی حکومت میں ہوئی ہے؟ پی ڈی ایم کی اور شہباز شریف کی حکومت میں. تو لوگ لاہور میں سب سے زیادہ بھرپور ریئیکشن دیا لوگوں نے. لاہور میں میاں نواز شریف کا گھر جاتی عمرہ میں لوگوں کو نہیں پتا, دنیا کو پتا. ماڈل ٹاؤن میں ایک مرکزی سڑک پر جو دو شہروں کو ملاتی, اس سے ذرا سا ہٹ کے, بالکل ذرا سا ہٹ کے, میاں شہباز شریف صاحب کا گھر, مسلم لیگ نون کا دفتر, کیا لوگوں کو نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے. لوگ وہاں نہیں گئے. شہباز شریف صاحب کے تو لاہور میں 3-4 گھر ہیں, تو لوگ وہاں نہیں گئے. لوگ گئے سیدھے لاہور کینٹ کے علاقے میں. ٹھیک ہے, تو لوگ جو ہیں وہاں نہ جانا اور یہاں جانا, وہ لوگوں کے غم و غصے کی ڈائریکشن بتا رہا تھا, اور لوگوں نے وہاں جا کر پھر مظاہرہ بھی کیا. اچھا, پورے ملک میں ایسا مظاہرہ ہوا اور افسوسناک تھا. دیکھیے, جب ہم کسی بھی فوجی تنصیبات میں سے کسی بھی عمارت کو دیکھتے ہیں نا, اس پر ہمیں عام طور پر ڈیوٹی دیتا ہوا اپنا ایک بھائی نظر آتا ہے. وہ بلٹ پروف جیکٹ میں پوری طرح سے تیار, اسلحے کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے, یا سڑکوں پہ نظر آتا ہے. ہمیں فوری طور پر ایک فوجی دیکھ کر نا, جو سڑک پر ایک سپاہی, اسے دیکھ کر محبت کا جذبہ آتا ہے کہ یار یہ جذبہ شہادت سے سرشار لوگ ہیں, اور ان کی اکثر جان سے جانے کی خبریں, شہادت کی خبریں آتی ہیں, اور دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے. تو یہ جو عمارتیں ہیں, یہ انہی کی عمارتیں ہیں. ان عمارتوں پر شہداء کی تصویریں ہیں, اور یا وہ جو انسکرائبڈ کندہ کی ہوئی ان پر آرٹ ہوتا ہے, اس میں بھی ہمیں فوجی اپنے نظر آتے ہیں. تو محبت کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ عمارتیں محبت کی علامت ہیں, ٹھیک ہے, جذبہ شہادت کی علامت ہیں. لیکن گزشتہ روز جو لوگوں نے کیا, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر کہ یہ غیر سیاسی والا جو مسلسل بیان ہے, ہم اس بات پر یقین, یہ ہماری خود لوگوں سے کل باہر جا کر بھی بات ہوئی, لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر یقین نہیں کر رہے. عمران خان صاحب نے کبھی بھی, ان کی جماعت کے لوگوں نے باہر سڑک پہ کل نعرہ لگا, یہ جو نعرہ ہے نا, یہ جو دہشت گردی, کل یہ لگا جہاں ہم موجود تھے شارع فیصل پر, وہاں پر بھی لگا. لیکن عمران خان صاحب کی جماعت نے, ان کے بڑوں نے, ان کی موجودگی میں یہ والے نعرے نہیں لگائے. مریم نواز کی موجودگی, مریم نواز نے لگوائے, شہباز شریف صاحب نے لگوائے, اور عدالت میں وہ پیش ہوئے دیگر لوگ تھے, انہوں نے لگوائے یہ نعرے.
मुल्क खराब करेंगे, जनरल ठीक करे नवाज शरीफ, ठेका लिया नवाज शरीफ ने, परवेज रशीद की तकरीर है। इसी तरह से ख्वाजा साद रफीक की, परवेज रशीद की, ख्वाजा आसिफ की खास तौर पे इंतहाई नफरत अंगेज तकारीर मौजूद, पार्लियामेंट में कर चुके हैं वो तो, नफरत अंगेज तकारीर मौजूद है, और वो वजीर दिफा है। जी जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की आपको ऐसी तकारीर नजर नहीं आती, ठीक है। ये जो गुस्सा था, ये लीडरलेस एहतजाज में आम आदमी का गुस्सा था, जी बिल्कुल, लीडरलेस एहतजाज में। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि बहुत से लोग जो हमें निशाना बनाना और बदनाम करना चाहते हैं, उन्होंने लीडरलेस एहतजाज में खड़े होकर आवाज लगाई चलो, और लोग वहां चले गए। तो वो ये कहते हैं कि अब पुरअमन एहतजाज की अपील कर दी उन्होंने, वो ये कहते हैं कि नहीं होना चाहिए था, हुआ है, अनफॉर्चुनेट है। लेकिन ये जो है, देखिए इमरान खान साहब की वकला की टीम जो है वो अदालत के बाहर है, मीडिया को कवरेज की इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी, जज साहिबान फैसला करेंगे। हाँ, बिल्कुल। नून लीग के मोहसिन शाहनवाज रांझा और कुछ और लोग अदालत के अंदर हैं, इमरान खान के वकला बाहर हैं, नून लीग के कुछ लोग अदालत के अंदर हैं। अब इन हालात में आप इमरान खान को अदालत में लाएंगे और सामने इमरान खान के वकला नहीं हैं, सामने इमरान खान की टीम भी नहीं है, उनके अपने लोग जो इजाजत मांग रहे हैं मिलने की वो नहीं है, और सामने ये तमाम लोग मौजूद होंगे। मैसेज किया जाता है, आप एक शख्स को अकेला बिठाकर उसके तमाम मुखालिफिन के सामने तजलील का निशाना बना जी रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। यहां अदालतों का किरदार सबसे अहम है, हुकूमत, इदारे, कोई और, ये एक तरफ अदालतों का जो काम है वो इंसाफ देना है, हाँ। यहां अदालतों का काम सबसे अहम है। सही, तो और ये तमाम तासुबात से बालातर होकर देना चाहिए ये अच्छा, लेकिन सर, हुआ नहीं है ना। देखिए हाँ, लोग लीगल टीम को रसाई नहीं मिली, हाँ, कवरेज की इजाजत मीडिया वाले पहुंचे हुए, जज साहिबान की मर्जी होगी तो कवरेज की इजाजत मिलेगी, ये सब कुछ हो रहा है, और नून लीग के लोग अंदर मौजूद हैं अदालत में। सर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से जो रेंजर्स के हाथों गिरफ्तारी हुई है उसके ऊपर काफी मजम्मत की जा रही है, तो जज साहब ने तो कानूनी करार दी। पहले जज साहब ने कहा कि ये नहीं हो सकता, हाँ, उसके बाद आईजी साहब ने कहा नैब ने गिरफ्तार किया, जज साहब ने कहा नहीं किया नैब ने गिरफ्तार, तो बहुत गुस्से में थे जज साहब, और फिर उसके बाद जज साहब ने उसे दुरुस्त करार दे दिया। सर रेंजर्स पुलिस की मुआवनत कर सकती है, बराह रास्त वो गिरफ्तारी नहीं कर सकती, तो कानून मौजूद है। अब वो ये कह रहे हैं हमने नैब की मुआवनत की है। अच्छा, इमरान खान साहब की कल गिरफ्तारी हुई है, उससे एक रोज पहले शाम में एक लेटर जारी कर दिया गया था, और उस जारी किए गए लेटर में ये बता दिया गया था कि आपकी मुआवनत दरकार होगी अदालत में एक अहम तरीन शख्सियत की गिरफ्तारी के लिए, नाम नहीं था, हाँ, अहम तरीन शख्सियत की गिरफ्तारी के लिए। वो लेटर जो था उसमें नैब को बुला लिया गया था, उसके बाद नैब ने शीशे वीशे तोड़ के अंदर जाके गिरफ्तारी कर ली है। अच्छा, तो गिरफ्तारी तो की है, एक इतने बड़े लीडर की बात हो रही है, इतने हर दिल पसंद शख्स को गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं, तो तमीज से भी तो लेके जा सकते थे। देखिए जो उनके वकला बता रहे हैं उसके मुताबिक तो मारा पीटा गया। हाँ, जो विजुअल्स हमारे सामने हैं उसमें, अच्छा जब इमरान खान जा ही रहे हैं हाँ, तो फिर यहाँ से वेस्ट कोट पकड़ के, ऐसे पकड़ के और धक्का देकर, ये जो है तरीका आप अगर कंपैरिजन करें तो जो था ना, बेटी का हाथ पकड़ के आ गया था, तो हिसार बना के, इतना बड़ा हिसार कि जिसमें वो चल रहे हैं, और मरियम बीबी तो इस हिसार में चलती थी कि वो हिसार भी उनसे 3-3 फीट के फासले पे होता था, और उसमें अगर कोई औरत आती थी तो यूं यूं करके निकालती थी उस हिसार में से। ये पेशी होती थी मरियम बीबी की। मियाँ साहब की पेशी, दूर दूर लोग कि मियाँ साहब को शायद कोरोना, वो ऐसे पेशी होती थी। यहाँ जो है वो जिस अंदाज में पेशी हुई है वो बहुत ही नामुनासिब है। अदालत खुद कह रही है कि ये तौहीन आमेज अंदाज है। दुरुस्त है, दुरुस्त है, तौहीन आमेज है, तो तौहीन आमेज दुरुस्त है। हाँ, सही, वो उनकी लॉजिक्स अलग होती हैं। पाकिस्तानी मीडिया की तरह भारतीय मीडिया में भी ये खबर आग की तरह फैली है, और भारतीय मीडिया में इस खबर को शायद सुर्खियों में जगह मिली, और कई घंटों से खान की गिरफ्तारी पर नशरियात जारी है। भारतीय खबर रसां इदारे एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल ने अपनी शेह सुर्खी में लिखा है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म अल कादिर ट्रस्ट करप्शन केस में गिरफ्तार।
ٹائمز آف انڈیا نے بھی اپنی ویب سائٹ پر لیڈ اسٹوری میں خان کی گرفتاری کو شائع کیا. گرفتاری کی خبروں کے علاوہ ان کا لائیو بلاگ بھی چلایا گیا ہے. ہندوستان ٹائمز نے خان کی گرفتاری پر بتایا کہ یہ گرفتاری ایسے موقع پر ہوئی جب ایک دن قبل ہی خان نے فوج کے ایک اعلیٰ افسر پر الزامات لگائے تھے. انہوں نے خبر کی تفصیل میں لکھا کہ خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے پیرا ملٹری فورس نے گرفتار کیا. صحیح. انڈیا ٹوڈے نے بھی خان کی گرفتاری کو اہم خبر کے طور پر شائع کیا اور بتایا کہ گرفتاری سے قبل ہی اس خدشے کا اظہار کر دیا تھا خان نے. انڈین میڈیا جو ہے اور انڈیا میں جتنے بھی ان کے دانشور ہیں, ان کا میڈیا ہے, ان کے سیاستدان ہیں, انہیں پاکستان بیشنگ کا موقع چاہیے ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا موقع ہے اور یہ موقع کس نے دیا ہے؟ اس حکومت نے دیا ہے. اچھا چلیں, یہ موقع دینے کی کیا بات تھی؟ عمران خان کو تو گرفتار اس کیس میں, کرپشن کیس میں کیا گیا. بعد یہ بھاگ رہا تھا, ملک سے چلا گیا تھا, ECL سے اپنا نام نکلوانا چاہتا تھا, شامل تفتیش ہونے سے انکار کر رہا تھا. کچھ بھی نہیں تھا ان میں سے. نیب کے کیسز میں بندہ شامل تفتیش ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد گرفتاریاں وغیرہ نہیں ہوتی. سر ابھی نیب ترامیم کے بعد شہباز شریف اور حمزہ شریف کلیئر ہو چکے ہیں. آج ہی ٹائمنگ دیکھیں آپ. عمران خان پہ یہاں سے کیس شروع ہوتا ہے اور ان کا کیس ختم ہوتا ہے. یہ باقاعدہ طور پر ایسی آپٹکس کریٹ کیے جاتے ہیں میسج دینے کے, اور باقاعدہ ایسی ڈیٹس کا انتخاب کیا جاتا ہے. تو یہ باقاعدہ چن کے آپٹکس کریٹ کیے جاتے ہیں. تو یہ آج ہی کیا گیا ہے. اس خبر سے جڑی اور معلومات کے لیے جڑے رہیے الگ کے ساتھ.